بات ہو رہی تھی اسلام کے دوسرے مفہوم کی. اسلام کا دوسرا مفہوم ہے ماننا. تو ماننا جہاں پر بات ہے تو کس کی ماننا؟ کسی مولانا کی نہیں ماننا، کسی پیر کی نہیں ماننا، کسی ہمارے پیشوا کی نہیں ماننا، کسی قافلہ سالار کی نہیں ماننا، کسی امیر کارواں کی نہیں ماننا. ماننا اس کی اللہ اور اس کے رسول کی. اگر کوئی پیر، اگر کوئی امیر، اگر کوئی مولانا، اگر کوئی قافلہ سالار وہ اپنی بات کر رہا ہے تو اس کی بات لے کے اس کے منہ پہ مار دو، اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر وہ بات اللہ اس کے رسول کی کر رہا ہے تو ہمیں ماننا ہے. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کے اگر قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اگر بات کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے ماننا اس کی بات، کیونکہ وہ ہمیں اللہ اس کے رسول کا احکام بتا رہا ہے. ایک بات یہاں واضح اور کرتا چلوں، کچھ لوگ ہیں جو کچھ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں کسی کا، کچھ لوگ ہیں جو کچھ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک پیدا کیا ہوا نظریہ ہے کہ اللہ کی بات اور ہے، رسول کی بات اور ہے. سن لیجئے، جو بھی اللہ کا کرنا ہے وہ اللہ کے رسول کا کہنا ہے. ہر جگہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر تمہیں اللہ سے کچھ چاہیے ہے تو بغیر اس کے رسول، بغیر اس کے محبوب کے ذریعے نہیں ملے گا. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ خود فرماتا اپنے کلام بلاغت نظام میں کہ میرے محبوب یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں اپنی طرف سے، ان هو الا وحی یوحی، علاوہ اس کے جو ان پر وحی کری جائے. یہ جو بھی کہتے ہیں وہ میرا حکم کہتے ہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں وحی الہی سے کہتے ہیں. تو پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ رسول کا ماننا ہی اللہ کا ماننا ہے. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، یہ دراصل اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو ماننا ہے. کیونکہ اللہ نے اپنا رسول ان کو چنا ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہیں وہ، ان کے صدقے میں یہ اللہ نے کائنات بنائی ہے. تو دوسرا جو مفہوم چل رہا ہے کیا ہے؟ ماننا. اب ہم اور آپ فیصلہ کریں، کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر وہ بات مان رہے ہیں؟ زنا حرام کیا، سود حرام کیا، شراب حرام کری، چغلی حرام کری، غیبت حرام کری، جتنے بھی گناہ، جھوٹ پہ لعنت ہے اللہ کی، مکاری، عیاری، دکھاوا، تکبر، آج ہم وہ سب کر رہے ہیں. لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا کہ نیکی کرو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، آج ہم اگر نیکی کر رہے ہیں تو موبائل سے فوٹو کھچا کر کے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں، اس غریب کی غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ہم کہاں مان رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات؟ دوسری بات کیا ہے؟ تسلیم کرنا. جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، جو کچھ کی اللہ کی طرف سے آپ کی قسمت میں بدی یا بھلی یا بری ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، اس کو تسلیم کرنا. جو کچھ بھی جس حال میں بھی آپ کو اللہ رکھے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نہ خوشی اچھی، نہ خوشی مجھے اچھی، نہ ملال مجھے اچھا، جس حال میں اللہ رکھے وہ حال مجھے اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے مقدر میں کیا ہے، جو جیسا بھی آپ کے ساتھ آ رہا ہے، سر تسلیم خم کر دینا. اس کے بعد خود سپردگی و اطاعت اختیار کرنا. کیا مطلب ہوا؟ خود سپردگی، اپنی انانیت کو، اپنی میں کو، اپنے تکبر کو، اپنی انا کو، آئی می مائی سیلف، اس کو نکال کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا اس کے سامنے کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں سرنڈر کرتا ہوں، تیرے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں، تو ہی میرا پروردگار ہے، تیری پناہ چاہتا ہوں. اس کے بعد اطاعت اختیار کرنا. جب اپنے آپ کو سپرد کر دو اللہ کے، تو اللہ نے جو بتایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی اور اللہ کی. گویا کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. آپ نے اللہ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے نہیں دیکھا، حج کرتے نہیں دیکھا. اللہ وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، ہم بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. تمام عبادتیں، تمام سجدے اسی کے لیے ہیں.
تو اس کی اطاعت کرنا، اور اس کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جب اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ وہی آیت میں پڑھوں گا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول جو تم کو عطا کر دیں وہ لے لو، جس سے باز کر دیں، جس سے منع فرما دیں، جس سے روک دیں، اس سے باز آ جاؤ. یہی اطاعت ہے.